بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، عزیزان گرامی، جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا انشاءاللہ اس کو پھر میں اگلے جمعے کو کنٹینیو کروں گا، چونکہ اب آج تاریخ بدل گئی ہے، اس مناسبت سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مسئلہ امامت جو ہمارے ہاں ہے، جس کو ہم تسلیم کرتے اور مانتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین میں ہے۔ تو بعض افراد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ امامت کہاں سے آ گئی، لیکن عام طور سے دوسرے افراد جو ہیں اس فکر کے نہیں ہیں۔ ہم امام مانتے ہیں پیغمبر کے بعد، اور خاص کر مولا علی کو، اس کے بعد اور ائمہ ہیں، لیکن دوسری فکروں میں یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امامت کہاں سے آ گئی۔ بہت دنوں پہلے ہمارے مدرسے کے بغل میں ایک کانفرنس تھی، اس میں بہت سے طالب علم آئے ہوئے تھے، تو مدرسے میں بھی آ گئے وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ امامت کو کیوں مانتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا اسلام میں۔ اب بہرحال ان کو جتنی معلومات تھی، جتنی نالج تھی، اس حساب سے انہوں نے سوال کیا۔ جو جانتا ہے اس کو بتانا ضروری ہے، نہ جاننے والوں کو۔ تو طالب علم ہی نے بتایا کہ بھئی امامت کا عقیدہ اور نظریہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ جناب ابراہیم کو تمام عہدے اللہ کی طرف سے ملے، اس کو آخر میں امتحانی مرحلوں سے گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، تو بات یہیں ختم ہو جاتی، یا کوئی آیت آ جاتی اس بات کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھا۔ جب جناب ابراہیم کو امام بنا دیا گیا اور اللہ نے بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ من ذریتی، اور میری ذریت میں نبی رہے، رسول رہے، خلیل رہے، مگر یہ نہیں کہا کہ اور میری ذریت میں نبی بنانا یا رسول بنانا یا خلیل بنانا، یا میرے معبود تو بنائے گا کہ نہیں بنائے گا میری ذریت میں کسی کو نبی یا رسول یا خلیل۔ امامت پر جب بات آ کے رکی تو جناب ابراہیم نے ایک طرح کا سوال کر لیا پروردگار عالم سے کہ خدایا من ذریتی، میری ذریت میں سے کیا ہوگا، کوئی سلسلہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ تو سلسلہ امامت کو ختم کرنا ہوتا تو اللہ نے جیسے نبوت کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل کی ہے پیغمبر کے لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ویسے ہی کچھ بات ایسی کہتا وہ کہ نہیں ابراہیم آپ کے بعد کوئی امام نہیں ہوگا، بس آپ کو میں نے بنا دیا امام، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو آیت کے الفاظ ہیں ان سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ چلے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، یہ یعنی عہدہ رہے گا میرا، بس یہ کہ ابراہیم جیسے تم ہو ایسے ہی افراد آئیں گے اس میں۔
اور اس کے بعد آگے کوئی بیان نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ کب تک جاری رہے گا، 2 سال، 10 سال، 200 سال، 2000 سال یا اس سے زیادہ، یا اب آگے گفتگو میں نہیں ہے۔ گفتگو میں یہیں پر خاتمہ ہے کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، اور نہ حضرت ابراہیم کی بات میں کہیں نشاندہی ہے کہ میری نسل میں کب تک رہے گا یہ۔ آپ نے پوری نسل کی بات کہی، جب تک جناب ابراہیم کی نسل ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پالنے والے میری نسل میں یہ سلسلہ رہے گا، تو خدا نے کہا کہ ہاں یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو دنیا میں جب تک نسل ابراہیمی ہے، اس آیت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امامت کا سلسلہ رہے گا۔ تو امامت کا عقیدہ اور خیال اور نظریہ یہ کوئی کسی ذہن کی اپج نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، اور اس نے ہی کہا ہے کہ یہ عہدہ رہے گا۔ ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں بنا لیا کروں گا، اس لیے کہ اپنے آپ کو نہیں بنایا انہوں نے، ان کے لیے بھی اس نے کہا اللہ نے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، ویسے یہ بھی ہے۔ مگر اس میں سوال یہ ہے کہ ذریت کا کیا ہوگا؟ تو جو عہدہ دینے والا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ذریت کو دیں گے عہدہ، لیکن ہر ایک کو نہیں دیں گے، جو اس عہدے کا حامل ہے اس کو دیں گے۔ کب تک یہ سلسلہ رہے گا اس کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک دنیا ہے اس کو رہنا ہے۔ تو امامت کا نظریہ قرآن مجید میں ہے، جو کسی کے ذہن کی پیداوار یا من گھڑت بات نہیں ہے۔ اب آگے سلسلہ بڑھا تو پیغمبر نے اپنی احادیث میں فرمایا کہ میرے بعد فلاں 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 فلاں۔ تو جو لوگ سوال کرنے آئے تھے ان کو ہمارے طلبہ نے کتاب نکال کے صفحہ کھول کے کہا دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد علی، اور اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، آخر تک وہ کتاب دکھایا۔ تو کتاب ان لوگوں نے دیکھی تو دنگ رہ گئے، اس لیے کہ ان کی نظر سے اس کے پہلے یہ بات گزری نہیں تھی۔ کس کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ کہ جس کی کتاب ہے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب جناب المودت تھی، وہ طالب علم نے نکال کے دکھایا کہ یہ ہے، اس میں 12 کے 12 نام موجود ہیں۔ ان سے بتایا گیا کہ کتاب ہماری لائبریری میں صرف نہیں ہے، یہ کتاب دنیا میں ملتی ہے۔ اور یہ شیخ سلیمان قندوزی شیعہ عالم بھی نہیں ہے، مگر اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے، نام بنام ہر ایک کا نام دکھایا ہے اس کے اندر کہ یہ ہیں۔ غور میں فکر میں پڑ گئے تو کتاب بھی سامنے، عبارت بھی سامنے، عربی عبارت بھی سامنے، اس کا ترجمہ وہ سمجھ رہے ہیں، مصنف کا نام بھی دیکھ رہے ہیں کس نے لکھا ہے۔ اچھا رکھیے رکھیے رکھیے، ابھی تک تو ثبوت کی ضرورت تھی، جب ثبوت مل گیا تو اب ثبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیکھ لینے کے بعد مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد۔ تو پیغمبر نے نام منام بتا دیا اور آخری بتا دیا۔ امامت کے اعلان کا سلسلہ جناب ابراہیم سے جو شروع ہوا ہے قرآن مجید میں، تو ہمارے یہاں ہمارے ائمہ نے تھوڑی تشریح کی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم خلیلا، ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذ نبیا۔ اللہ نے ابراہیم کو پہلے عبد بنایا، نبی بنانے سے پہلے عبد خدا ہیں وہ۔
وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَ رَسُولًا، رسول بنانے سے پہلے آپ نے اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا. إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اور اللہ نے ان کو رسول بنایا خلیل بنانے سے پہلے. ہے نا. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، اور امام بنانے سے پہلے اللہ نے ان کو خلیل بنایا. تو پہلے عبد، جناب ابراہیم پہلے عبد ہیں اللہ کے، پھر نبی، پھر نبی کے بعد رسول، پھر رسول کے بعد خلیل، پھر خلیل کے بعد امام، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک کے بعد ایک دوسرا زینہ. تو لاسٹ میں یہ آیا، یہ ہمارے امام جعفر صادق قسم فرماتے ہیں، ہمارے یہاں کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ نے ان کو آخر میں امام بننے کی بات کہی ہے. اللہ نے ان کو معین کیا امامت پر. فلما جمع لہ الاشیاء، جب یہ ساری باتیں ان میں جمع ہو گئیں، وہ بندے بھی اللہ کے ہیں، نبی بھی اللہ کے ہیں، رسول بھی ہیں، اور رسول کے بعد پھر خلیل بھی ہیں، جب ساری باتیں جمع ہو گئیں، فلما جمع لہ الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. یہ ایسے ہے جو اس کی تشریح کی امام نے اس آیت کی. اور اس کے بعد آپ کو آیت یاد ہے کہ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ تو نے ہم کو بنا تو دیا، لیکن ہمارے بعد ہماری ضروریت میں کیا ہوگا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ نہیں، تمہاری ضروریت میں بھی ظالموں کو عہدہ ہم یہ نہیں دیں گے. یعنی جناب ابراہیم قیامت تک کی بات کر رہے ہیں، قیامت تک کا انتظام کر کے جناب ابراہیم جا رہے ہیں. اور پیغمبر نے دوسری حدیثوں میں تشریح کی، جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ مولا علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، جس ترتیب سے آپ مانتے ہیں اس ترتیب سے آخری امام تک، جن کی ولادت شعبان میں ہے. آج شب میں آپ اعمال کریں گے، شب آ جائے گی 15 کی، تو اب اس طریقے سے امام زمانہ کی ولادت کی آپ خوشی بھی منائیں گے اور اعمال بھی فرمائیں گے. یہاں بھی اعمال ہوتے ہیں، البتہ یہاں مغرب کے بعد فوراً اعمال ہوتے ہیں. یہاں رک کے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک دن اعمال کی بات نہیں ہے. جو باتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں وہ بہت غور کرنے والی ہیں. ہمارے امام زندہ ہیں، ہمارا رابطہ ان سے کٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کا رابطہ ہم سے کٹا ہوا نہیں ہے. ہم اگر سوچ لیں کہ ہمارا رابطہ ان سے کٹ گیا، ہم سوچا کریں ان کا رابطہ ہم سے کٹا ہوا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، یا ملاقات کرنے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، ان کے آنے کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے، نہ کوئی معین کر سکتا ہے. جب ٹائم کے معین کرنے کی بات پوچھی گئی تو حدیثوں میں یہ ہے کہ کہا گیا کہ نہیں، ٹائم معین کرنے والے کو جھٹلاؤ. اس کا مطلب اچانک آئیں گے. جب اچانک کوئی آ جائے اور ٹائم معین نہ ہو تو مہمان کے آنے کا انتظار ہر وقت ہونا چاہیے. کب آ جائیں، کیسے آ جائیں، انتظار کرنے والوں کو ہر وقت اٹینشن رہنا چاہیے، آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. یہ تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ان سے کٹ گیا، لیکن جب ان کا رابطہ ہم سے نہیں کٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو، یا ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. حدیثوں میں یہ جو حدیث ملتی ہے یہ بہت انسان کو آمادہ کرنے والی اور تیار کرنے والی حدیث ہے کہ ہمارے اعمال، یہ خالی آج کے نہیں، روزانہ کے ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جیسے لسٹ ہو کہ صبح سے شام تک آپ نے کیا کیا. بہت سے آفیسز میں ہوتا ہے نا کہ ورک کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے آج کیا کیا، تو آپ کا پورا ورک اس میں کہتا ہے کہ بھائی ہمارے دن میں اتنا کام تھا، ہم نے اتنا کیا. تو جو بھی آفس کا باس ہو
اگر آپ نے کام کیا ہے تو اس کی کارکردگی، آپ کی کارکردگی پر وہ خوش ہوگا، نہیں کیا ہے تو ناراض ہوگا۔ یہاں ذرا سا فرق کے ساتھ ہے، اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں اور ہمارے امام کے سامنے روزانہ آیا وہ تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے۔ رک کے یہ سوچئے آپ کہ کسی کے عمل سے کسی کو دکھ کیوں ہوگا؟ بہت سے لوگ برے اعمال کرتے ہیں، ہم آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، کرتا ہوگا، جائے جہنم میں وہ، ہم سے کیا مطلب بھائی؟ بہت سے لوگوں کے برے اعمال آپ دیکھتے ہوں گے، تھوڑا بہت دکھ بھی ہوتا ہوگا، گزر جاتے ہیں، ہوگا، اس کا کام ہے، اس کا فعل ہے، وہ جائے گا جہنم میں، وہ سزا پائے گا۔ آپ کو کیوں دکھ ہوگا؟ آپ کو دکھ جب ہوگا جب کوئی رابطہ کسی طرح کا اس سے ہو، پڑوسی ہو تب بھی تھوڑا بہت دکھ ہو سکتا ہے کہ یار یہاں بھی پولیس آئے گی، خواہ محلے میں ہنگامہ ہوگا، رشتہ دار ہو تب بھی دکھ ہوگا، بہت قریبی ہو تو اور زیادہ دکھ ہوگا۔ کسی کے عمل بد پر دکھ اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے رابطہ ہو، ورنہ نہیں ہے تو کیا کیا کرے؟ برا کام ہزاروں لوگ کرتے ہیں، فلاں کا بچہ ایسا ایسا نکل گیا، ہمارا بیٹا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے آ کے کہا کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، چونکہ اتنا کلوز ہے، بیٹا ہے، یہ تمہارے بھائی نے یہ کیا، تمہارے عزیز نے یہ کیا، تو اتنا کلوز ہے وہ کہ دکھ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اعمال ہمارے پیش ہوئے امام کے سامنے، اعاذن باللہ خاکم مدہن، اور اس میں کہیں یہ لکھا ہوا مل گیا کہ اس نے آج شراب پی، مثال کے طور پر پی ہوگی تو لکھا ہی ہوگا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج بیٹے کی شادی تھی، لہذا خوشی میں یہ کر بیٹھا ہو، مثال کے طور پر آپے سے باہر ہو گیا ہو، تو جائے گا تو اس لیے کہ دنیا کا کیمرہ تو ہے نہیں وہ کہ ڈیلیٹ کر دیں، چھپا دیں، کاٹ دیں۔ آپ اس میں تو آپ کاٹ بھی سکتے ہیں جو لگا ہوا ہے، یہ وہ اس کا لگا ہوا کیمرہ ہے، اس کے آدمی ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی نازیبا حرکت امام کے سامنے چلی گئی تو امام کو دکھ ہوگا۔ کیوں دکھ ہوگا؟ اس لیے کہ ہم کو اپنا سمجھتے ہیں وہ، لہذا علی والا، حسین والا، حسن والا، پیغمبر والا، امام زمانہ والا بننا ہے تو اپنے آپ کو پھر سے پڑھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ اس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کو دیکھیں ہم کہ ہمارے ایک دن کے اعمال نہیں ہیں۔ میں آپ کی بات تو نہیں کہتا، ایسے موقع پر میں اپنی بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہو جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے وہاں۔ دنیا والے اور ہوں گے کہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم کو بھول گئے، ہم تمہارے ذکر کو نہیں بھولے ہیں، ہم تمہارا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آج ہی جو کچھ ہو رہا ہے یا جو ہوگا ایک ہی دن کا لے لیجیے آپ، تو ساری دنیا کے پاس حساب کتاب ہو یا نہ ہو کہ جمعے کے دن شیعوں کی مسجد میں کیا ہوا، مگر امام کے پاس تو ہے، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ جمعے والی بدھ یا جمعرات کو تو نہیں ہو گئی، اگر ہوگی تو جائے گا نا بھائی، تو اس میں کہیں ہم نے تبدیلی کر دی ہے کہ جائے گا ان کے یہاں کہ اس نے بدلا ہے، اس نے یہ کیا ہے، جبکہ دین خدا میں کسی طرح کی تبدیلی کا حق دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہے، حتیٰ نبی بھی نہیں بولتا اس وقت تک جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ اگر کوئی آیت منسوخ ہوتی ہے، کینسل ہوتی ہے، تو نبی نہیں کہتا کہ میں کینسل کر رہا ہوں، اللہ کہتا کہ اس کو میں نے کینسل کیا اور آپ بتا دیجیے لوگوں کو، جو حکم ایسے تھا ویسے ہو گیا، یہ یوں ہے اور یوں ہو گیا، تو ہم لوگوں کو اس میں تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ جب مل گیا کہ کیا کرنا ہے
اور ایتھینٹکس دلیلوں سے، صحیح دلیلوں سے اگر کوئی بات مل گئی تو اس پر عمل ہی کرنا ہے، بحث نہیں کرنا. اس لیے کہ وہ اعمال ان کے پاس روز جا رہے ہیں، ڈاٹا وہاں محفوظ ہے. ہمارے موبائل میں ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ہماری میموری سے مٹ جاتا ہے. ہماری میموریاں ویک ہیں، کمزور ہیں، ڈاٹا بیس کمزور ہے نا. ساری باتیں اس میں نہیں محفوظ رہیں گی. مگر خداوند عالم نے دنیا میں دکھا دیا کہ تمہارا موبائل کمزور ہوگا، اس کا ڈاٹا کمزور ہوگا، اس کا بیس کمزور ہوگا، اس کی میموری کمزور ہوگی. لیکن یہ سب جو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا سیٹلائٹ پہ چلا جا رہا ہے، دنیا کا ہر آدمی آج لیے بیٹھا ہوا ہے، یہ سب وہاں محفوظ ہے. تو تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ایک انسٹرومنٹ اتنا اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ اس کی میموری خراب ہی نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاتھ کا بنایا ہوا جس کو ہم نے خاص اپنے لطف سے پیدا کیا ہے، اس امام کے ابھی تمام ڈاٹا محفوظ رہے گا. لہذا دعا کریں ہم پروردگار عالم سے کہ پالنے والے ہمارا اچھا ڈاٹا جائے وہاں، خراب ڈاٹے کو مٹا دے، یعنی ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.